معزز حضرات محترم محتشم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ وصحابه صفا الوجاء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرسل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعب ولد قلبه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن وما ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے بزرگ معروف سے قبل پیشتر وجہ تخلیق کائنات عالم مادان و محفوظ مکی مدنی تاجدار ہمارے رابطی حسان جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الاسلام اپنی نافیہ دیوان عقائد بخشش میں لکھتے ہیں یا رسول اللہ رخ دن یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب ظلم یا مشکل ہوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبودیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبودیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت نے خود اس کا مسئلہ حل فرما دیا۔ حق یہ ہے کہ ہے عبد الہ عالم امکا کے شاہ، حق یہ کہ ہے عبد الہ عالم امکا کے شاہ، برزخ ہے سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور ڈر تھا کیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، ڈر تھا کیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ آج ہماری حالت کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے اسے۔ اور رزق خدا کھایا کیا فرمان حق کالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق کالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات آج کی شب بڑی بابرکت بڑی بفضیلت بڑی رحمت والی رات ہے۔ آج کی شب کو لیلۃ یعنی شب برات چھٹکارے کی رات، نجات کی رات، آزادی کی رات کہا گیا ہے۔ آج کی شب مسلمانوں یعنی امت مسلمہ کے لیے یہ عید سے کم کا نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ سبحانہ وتعالی امت محمدیہ کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اشارت روایت کرتے ہیں سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں
اللہ سبحانہ و تعالی جبریل امی کو بھیجتا ہے جنت میں، کیوں؟ جنت کو سجانے کے لیے۔ اے جبریل جاؤ جنت کو سجا دو۔ اس کی وجہ کیا ہے حضرات؟ حضرت جبریل امی جاتے ہیں اور جنت کو سجاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل آج میں اپنے بندوں کو درخت کے پتوں کے برابر، یہاں تک کہ آسمان کے تاروں کے برابر اور سمندر کے ریتوں کے برابر آج میں اپنے بندوں کو بخشوں گا، آج میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کروں گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم گنہگاروں کو بخشنے کے لیے ان راتوں کو بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں 5 راتیں ایسی ہیں اگر ان راتوں میں دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ حضرات آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں ایسی راتوں کو میسر فرمایا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، ان پر نادم ہو، اور جب ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اس خوشی کی مثال دی، بڑی پیاری مثال ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے صحابہ، اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہو، ریگستان میں چلا جائے، یہاں تک کہ میلوں کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو، میلوں وہ سفر کرے، سنسان چٹیل میدان ہے، ایک شخص سفر کر رہا، اللہ کے رسول نے مثال ارشاد فرمائی کہ ایک شخص سفر کر رہا ہے اور جب ریگستان میں پہنچا، دوپہر کے وقت وہ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں لیٹا، اور جب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند سے جب بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ غائب ہے، اور اس اونٹ پر جو اس نے اپنا زاد راہ رکھا تھا، جو کھانے اور پینے کی چیزوں کو رکھا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں غائب ہیں۔ اگر آپ اب جہاں میلوں کوئی انسان کوئی آبادی نظر نہ آئے، اب اسے صرف سامنے موت اپنی نظر آ رہی تھی، اب وہ اپنے موت کا انتظار کرنے لگا اس درخت کے سائے میں۔ حضرات، جو انسان جو شخص ریگستانوں کا سفر کیا ہوگا اسے معلوم ہوگا کہ کتنا مشکل سفر ہوتا ہے ریگستانوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، اس لیے تو اسے معلوم ہے کہ میں اس ریگستان کو پار نہیں کر سکتا، اس لیے اس ریگستان کو پار کرنے کے لیے، اس ریگستان کو عبور کرنے کے لیے میرے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہے، اور اگر میں اس کو پار کرنے کی کوشش بھی کروں گا، اگر اس کے آگے میں صبر کروں گا تو میں بے موت مارا جاؤں گا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر مجھے موت کیوں نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ حضرات وہ شخص اس انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ اسے موت آنے والی ہے۔ حضرات جب وہ درخت کے سائے میں بیٹھا اور پھر اسے نیند آ گئی، اور جب دوبارہ وہ اپنے نیند سے بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کا اونٹ بھی موجود ہے، اس کے کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہے، اس کا زاد راہ بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کی خوشی کا عالم دیکھیں حضرات، اس کے خوشی کا عالم یہ ہے، جن کو تو یہ کہنا تھا کہ اللہم اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، مگر اس کی خوشی کا اتنا اندازہ لگائے کہ اس نے اپنے زبان سے کہا اے پروردگار میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے۔ حضرات اتنی خوشی اس کو میسر ہوئی، وہ اس بات پر اپنے اونٹ کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی زبان اس کے اندر اس کے کنٹرول میں نہ رہی۔ اب ذرا غور فرمائے، بڑی پیاری بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی۔ حضرات اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اپنے
اپنے گناہوں سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے. کون سے بندے سے؟ اس بندے سے جسے اپنی موت نظر آ رہی تھی, جسے اپنی سواری مل گئی اور خوشی میں اس کی زبان کنٹرول میں نہ رہا, اس نہ رہی اور اپنے زبان سے کہنے کچھ اور کہنے کے نہ جائے اس نے کچھ اور کہہ دیا. یہ خوشی کا عالم ہے. اب جب کوئی بندے مومن رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اپنے گناہوں پر نازل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. ذرا غور فرمائے کہ رب ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے. رحمت خدا بہانہ میجے رنگ, اللہ کی رحمت ہمیں بخشنے کے لیے بہانہ دیتی ہے. کل بروز حشر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اور اپنی حدیث کو ارشاد فرمایا تو اللہ کے رسول اتنا مسکرائے کہ آپ کے بار مبارک دکھنے لگے. اللہ کے رسول فرماتے کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا, ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے میرے بندے تو اپنا نامہ اعمال پڑھ. وہ بندہ نامہ اعمال اپنا پڑھنا شروع کرے گا, یہ بڑے بڑے گناہ ہوں گے اس کو وہ نہیں پڑے گا, چھوڑ دے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھے گا یہاں تک کہ جب ختم ہو جائے گا تو رب کی طرف سے حکم ہوگا اے میرے بندے میں نے تیرے ان تمام گناہوں کو بخش دیا, ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. حضرات وہ بندہ کہے گا پروردگار یہ تو میرے چھوٹے گناہ تھے, پروردگار میں نے تو بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے. حضرات ذرا غور فرمائے یہ رب اپنے بندوں پر کتنا کرم فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے, ہم اگر گناہ کر رہے ہیں تو یہ ان جیسی راتوں جب یہ ان جیسی راتیں آئے ان جیسی راتوں میں ہم رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما سکتا ہے, اگر رب چاہے تو ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے. حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, اس کی رحمتیں اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے اور غروب آفتاب کے بعد ہی سے یہ ندا دی جاتی ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے. اللہ اکبر. ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے, اپنے گناہوں سے معافی مانگے تاکہ اسے بخش دوں, اسے معاف فرما دوں. ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے اپنے رزق میں کشادگی مانگے, میں اس کے رزق کو کشادہ کر دوں. ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے جنت مانگے, جہنم سے آزادی مانگے, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کوئی میرا بندہ جو فلاں چیز کو مانگے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب بندہ اس چیز کو رب کی رضا کے لیے خلوص للہیت کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. میرے امام نے عرض کیا اے پروردگار در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو. حضرات تو ہمیں چاہیے جب ان جیسی راتیں آئے, شب آئے تو ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں. حضرات ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارا صبح ہماری شام گناہوں میں ہے, ہم ہر قدم پر گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات اس شب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو سرکار فرماتے ہیں کہ بنی قلب کے بکریوں کے بال کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرماتا ہے, سوائے ان لوگوں کو جو مشرک ہے یا جو رشتہ کاٹنے والے ہیں, جو کینہ پرور ہے, جو صلح رحمی نہیں کرتے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو نہ ماں باپ کے نافرمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا.
یعنی مشرکوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمانوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو انسان صلح رحمی نہیں کرتا، رشتوں کو کاٹتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو انسان کینہ پرور ہے، جو انسان حسد کرتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی ہے، اور جو انسان چغلخوری کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ حضرات، تو ہمیں چاہیے، ہمارے اندر آج سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ چغلخوری اور کینہ پرور اور حسد و بغض اور ماں باپ کی نافرمانی، آج یہ باتیں ہمارے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ آج ہر گھر کا یہی مسئلہ نظر آ رہا ہے، ماں باپ بیچارے بوڑھے ہو گئے، جنہوں نے اپنی اولادوں کی زندگیاں سنوارنے کے چکر میں اپنی زندگی کو خراب کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی اولادوں کی زندگی بنانے کے چکر میں نہ جانے کتنی صعوبتوں کا سامنا کیا، نہ جانے کتنی تکلیفوں کو اپنے سروں کا سر پہ اٹھایا، مگر آج وہی اولاد ہے، آج ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات، یاد رکھیں کہ اس رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کی مغفرت فرماتا ہے، مگر اس شخص کی مغفرت نہیں فرماتا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب تمہاری مغفرت فرمائے، رب تمہاری بخشش فرمائے، تو تم پہلے اپنے ماں باپ کو جا کر معافی مانگو، اپنے ماں باپ کی پاس جاؤ، ان کے دست بوسی کرو اور ان سے اپنے اس نافرمانی پر نادم ہو، اور اگر تمہارے ماں باپ نے معاف کر دیا تو رب بھی تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اگر آپ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والدین کی خوشی یہ اللہ کی خوشی ہے اور والدین کی ناراضگی یا اللہ کی ناراضگی ہے۔ حضرات، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی والدین کے فرما بردار بنے، ان کو جھڑکے نہیں، ان کو گالیاں نہ بکے، ان کو برا بھلا نہ کہے، ورنہ ہماری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ حضرات، اور غیبت، چغلخوری، کینہ پروری، یہ ساری بیماری ایسی بیماری ہے، یہ باطنی بیماری ہے جو ہماری نیکیوں کو مثال دی گئی ہے۔ جو انسان حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسے کھاتی ہے یہ چیز جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، انسان جب کوئی حسد کرتا ہے، کوئی چغلخوری کرتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، تو پھر اس کی نیکیاں اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باطنی امراض سے بچیں، اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکیں گے، اس لیے کہ رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے جو لوگ ہیں، رب فرماتا ہے کہ جو ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بندوں میں سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں وہ علماء کی جماعت ہے۔ تو حضرات، ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت، اس کا ڈر اپنے دل میں رکھیں گے، اور اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم چھوٹی سی نیکی کریں گے، اسے شمار یہ کریں گے کہ ہم بہت بڑی نیکی کر کے بیٹھے ہیں۔ حضرات، ریاکاری ہو جائے گی۔ یہ شب بڑی بابرکت شب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شب میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں سے بال کے برابر بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرات، بنو کلب قبیلے کا نام ہے، اور اس قبیلے کے لوگ بکریوں کو لاکھوں میں بکریاں پالا کرتے تھے، ان کے لوگوں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ آپ ذرا غور فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر رحم فرما رہا ہے۔ حضرات، ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی 13ویں شب میں جبریل میرے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اٹھیے اور تہجد کی نماز ادا کیجیے اور اپنے گنہگار اپنے امت کے لیے بخشش طلب کیجیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھتے ہیں, بارگاہ خداوندی میں اپنے پیشانی کو خم کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں اپنی گنہگار امت کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں. حضرات جب صبح طلوع ہوئی, فجر نمودار ہوئی, تو جبریل امین خوشخبری لے کر آتے ہیں, اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی امت میں سے آپ کی امت کے 3 حصے میں سے ایک حصے کو رب نے بخش دیا ہے, وہ معاف فرما دیا ہے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گنہگار امتیوں کا کتنا خیال فرماتے ہیں. حضرات آپ فرماتے ہیں, اے جبریل, میرے گنہگار امت کو اللہ نے ایک حصے کو بخشا ہے, ابھی 2 جو گنہگار میری امت ہے ان کے 2 حصے ہیں, ان کی کیا حالت ہے, ان کے بارے میں بتاؤ. یہاں تک کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زارو قطار رونے لگتے ہیں. اور پھر جب 14ویں شب آتی ہے, حضرات اسی طریقے سے پھر جبریل امین آتے ہیں, اور آنے کے بعد سرکار کو پھر وہی جملہ اس طرح دہراتے ہیں, یا رسول اللہ نماز پڑھیے, مغفرت طلب کیجیے. پھر سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں اور اپنے گنہگار امتیوں کی بخشش کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں, رب سے اپنے گنہگار امتیوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے حصے کو بھی معاف فرما دیتا ہے. یہ خوشخبری لے کے حضرت جبریل امین جب آئے, سرکار بھی رونے لگے اور ارشاد فرمایا, جبریل ذرا بتاؤ میری تیسرا حصہ ہے میری امت کا, اس کا کیا حال ہے. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اس کے بارے میں مجھے تو معلوم نہیں ہے. سرکار زارو قطار رونے لگتے ہیں. اور پھر جب 15ویں شب آتی ہے, پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, آج 15ویں شب ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی امت, آپ کے گنہگار امت کو بخش دے دیا ہے, یعنی 3 حصوں کو اللہ نے بخش دیا ہے. حضرات سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جملہ سنا کہ اللہ نے میرے گنہگار امت کو بخش دیا ہے, سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو خم کر دیتے ہیں. حضرات یاد رکھیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مومن کامل ہے, ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ و رسول کے فرمانبردار ہے, ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اللہ و رسول کی فرمانبرداری نہیں کرتے, جو اللہ و رسول کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے. حضرات اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان بخشے ہوئے لوگوں میں شامل ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں ان بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے تو ہمیں مومن کامل بننا پڑے گا, اور اللہ و رسول کے اطاعت و فرمانبرداری کرنی پڑے گی, اور تمام باطل مرضوں سے ہمیں توبہ استغفار کرنا پڑے گا. حضرات ہمیں تمام بے حیائیوں برائیوں سے بچنا پڑے گا. یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بھی مغفرت فرما دے گا اپنے محبوبوں کے صدقے میں, اور اس جیسی راتوں کے صدقے میں. یہ جب راتیں آتی ہیں برکت والی, تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم جیسے گنہگاروں کو بھی معاف فرما دیا کرتا ہے. حضرات بندہ ایک بار معافی مانگتا ہے, دوبارہ پھر گناہ کرتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو معاف فرماتا رہتا ہے. حضرات ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے گناہ ہو بھی جائے تب بھی ہم رب کی بارگاہ میں آئے اور توبہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا. رب خود فرماتا ہے کہ اللہ التواب الرحیم, یعنی اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. حضرات تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں. یہ رات نجات کی رات ہے, یہ رات برات کی رات ہے. حضرات تو ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو, رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. حضرات اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا, اس سے ڈرے تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا, اور علم کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا. حضرات اگر کوئی عمل عالم بھی ہے تو وہ عابدوں سے بہتر ہے. جو عابد رات و دن عبادت کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر عابد
وہ عبادت کرتا ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے عبادتوں پر نازا ہو جایا کرتا ہے۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ شیطان عابدوں کو بہکانے میں اسے بڑی آسانی سے عابدوں کو بہکا لیا کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر اسی طریقے سے ہے جیسے کہ میری فضیلت تمام صحابہ پر ہے۔ یہ سرکار کے بھی سے پاک ہے۔ حضرات، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو علم حاصل کروائے، علم دین سکھائے، اور آپ اس مسجد میں، آپ ہی کے محلے میں مدرسہ دارالعلوم غوثیہ اہل قریش کا افتتاح ہوا، اور الحمدللہ ایک سال بڑے ہی حسن و خوبی کے ساتھ ایک سال مکمل بھی ہوا، اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایسے کاموں کے لیے ہمارے احباب کو تیار فرمایا، اور ہمارے بچوں نے علم دین حاصل کیا، قرآن سیکھا، اور قرآن سیکھنا خود عبادت۔ سرکار فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رب اللہ کے رسول کے حدیث پاک ہے، تو قرآن سیکھنا اور سکھانا اس تمام افضلیت پر سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے افضل وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ حضرات، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، قرآن کی تعلیم دے اور دین کی تعلیم دے۔ اگر ہمارے بچے آج جو پرفتن دور چل رہا ہے، اگر ہمارے بچوں کے پاس علم نہیں ہوگا تو ان کے ایمان اور عقیدے کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کے پاس دین کا علم ہے، عقائد کے علم ہے، اگر آپ کے اپنے بنیادی عقائد کو معلوم ہے کہ کوئی بد مذہب آپ کے عقیدے کو خراب نہیں کر سکتا۔ آج ہر طرف سے ہم پر یہ حملے ہو رہے ہیں، آج ہر طرف سے ہمارے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ زدی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو گمراہ کیا جائے، ان کو برباد کیا جائے۔ حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کی یہ ایمان اور عقائد محفوظ رہے تو ہمیں علم دین سکھانا ہوگا، انہیں اسلام سکھانا ہوگا، انہیں قرآن سکھانا ہوگا۔ اگر ہم نے اس سے دور رکھا اور ہم نے ان کو صرف اور صرف ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا اور IAS بنایا تو یاد رکھے پھر ان کا ایمان متسلسل ہو جائے گا، ان کے عقائد متسلسل ہو جائیں گے، اور آپ بھی پکڑے جاؤ گے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا تو آپ بھی پکڑے جاؤ گے۔ حضرات، تو میں چاہیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ الحمدللہ آپ کے محلے میں مدرسہ قائم ہوا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، باہر کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اٹھائیں گے، سب سے پہلے آپ فائدہ اٹھائیں، آپ اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور اس کے شانہ بشانہ چلے، اس لیے کہ آج یہ مدرسے یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں، ہمارے ایمان اور عقائد کی عبادت کے اڈے ہیں۔ آپ پوری دنیا کا سروے کر لیں، جہاں مدرسے نہیں ہیں وہاں آپ کو مسلمان نظر نہیں آتے۔ امام بخاری جیسے محدث جس ملک میں پیدا ہوئے، جس ملک میں قرآن کے بعد سب سے افضل حدیث لکھی گئی، آج اس ملک میں ایک مدرسہ نہیں مل رہا ہے، ایک مدرسہ نہیں قائم ہے، اور وہاں آج اسلام ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا ہے، مسلمان ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے ہیں۔ حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام مسلمانوں کو قائم رکھیں، اسلام کو بچائے رکھیں، تو ہمیں مدرسوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آج باطل طاقتیں مدرسوں پر حملہ کیوں کر رہی ہیں؟ وہ جانتی ہے کہ ان کو وہ جانتی ہے کہ مسلمان بے عمل ہو چکا ہے، وہ صرف اس کے دل میں ایمان مانتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کے مدرسوں کو اور مسجدوں کو تباہ و برباد کر دو، وہ خود تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضرات، تو میں اپنی انہی چند باتوں پر گفتگو ختم کروں گا اور